کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں نے تو سب کے دیکھیں شادی ہوتے, اندھے بہرے لولے سب ہو جاتے. اللہ پاک جب بھیجا ضرور یہ ہے, دیر سبیر ضرور ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اس کو بلا کے اس کے مائنڈ میں اس کو ہم ڈیپ میں لے آتے ہیں. اچھا, بالکل ریلیکس کرواتے ہیں کچھ الفاظ کہہ کے. صحیح. جب وہ بالکل ڈیپ میں جاتا ہے تو اس کی وہ مائنڈ سے وہ چیز کھینچ کے نکال دیتے ہیں بغیر دوا کے. پھر اس کے دماغ میں ایسی چیز ڈال دیتے ہیں جس سے وہ آہستہ 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 صحت یاب ہو جاتا ہے. ہاں, بچوں کے حوالے سے کیا؟ بچوں جیسا ہائپر ہو گئے بچے, یہ ہے تو اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ ماں اگر ریگی سیکھ لے, سیکھ کے کرے, وہ ہم ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ جیسا بچہ سو رہا ہے, ہائپر ہے, کہنا نہیں مان رہا, ضد کر رہا ہے, پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے, صحیح. تو والدین کو چاہیے ریکی سیکھے, سیکھ کے اس کو سر پہ ہاتھ رکھ کے کرے. پھر وہ ٹریننگ ہم بتا دیتے ہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا کرنا ہے آپ کو. پھر جو آپ سوچیں گے نا وہ ہتھیلی کی اس کے مائنڈ میں چلی جائے گی. اچھا, ہاں, یعنی کہ ہم مطلب اگر ہم اپنے بچے سے پلان کریں کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے, آپ نے ہوم ورک کرنا ہے, آپ نے یہ ٹائم دینا ہے, وہ چیز ہم اس کو فیڈ کر دیں گے اپنے ہاتھوں کے تھرو, ریکی کی ہیلپ سے. جی, وہ میں بتاتا ہوں کہ بھائی 3 4 5 دن آپ کچھ نہ کریں, صرف ریکی دیں, وہ ریلیکس ہوگا. اس لیے 4 5 دن تک وہ چوکیدار جو دماغ کو جاگتا ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. ہاں, 6 7ویں دن سے پھر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں بچوں کو. فرض کر لے بچے کوئی مشروب پی رہا, گھڑی گھڑی پی رہا, نام تو ہم کسی کا نہیں لے سکتے, غلط ہو جاتا ہے, اس سے بیمار پڑ جاتے ہیں. تو وہ پھر ہم کہتے ہیں ریکی کریں آپ, وہ سوچ ڈالے آہستہ آہستہ بچہ صحیح ہو جائے گا. پیشاب کرنے بچوں کی اگر مائیں ریکی سیکھ لیں تو بچوں کی بہت ہیلپ کر سکتی ہیں. اصل سب سے بڑا مسئلہ اچھا انسان بنانے میں ریکی بہت ہیلپ کر رہا ہے. جی جی جی, یہ سب بھلائی کی چیزیں ہیں, اس میں کسی قسم کی نیگیٹو یا منفی چیز نہیں ہے. صحیح صحیح. ہاں, اسی طرح سے محمود عالم صاحب ریکی کے لیولز بھی ہوتے ہیں, ہم نے سنا ہے اس کے 3 لیول ہوتے ہیں. لیول 1 جو ہے آپ ٹچ ہیلنگ, ہاتھ رکھ کے علاج کریں گے. فرض کر لیں گھٹنے کا درد نہیں جا رہا, آپ گھٹنے میں ہاتھ رکھیں گے. دانت کا درد نہیں جا رہا, آپ ہیلنگ کریں. کہیں پر بچہ نیند سو نہیں رہا, آپ ہیلنگ کریں دیکھیے سو جائے. کوئی بھی بزرگ اگر دوا کھا رہے ہیں اس کو آپ جا کے ریکی کریں, دیکھیے سو جائیں گے. یہ ریکی کا آپ ہمیں لیول 1 بتا دیں. لیول 1 کے اندر ہم ہاتھ سے ریکی کرتے ہیں, اور ہاتھ سے جو ہے ہم بچے کے اوپر بھی ہم یہی اپلائی کریں گے, بزرگوں کے اوپر درد میں تکلیف میں. لیول 1 ہوتا کیا ہے, ہاتھ سے اپلیکیشن. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے, مدد مانگ کے اللہ سے, تو آپ کے ہتھیلی سے ایک انرجی ہیلنگ نکلتی ہے. اچھا, جو کرتا ہے اس سے پوچھے گا. بالکل وہ ہاتھ آپ کے آستے آستے ایسے گرم ہو جائیں گے, بعض وقت ایسا لگے گا جو جس کو ریکی کرے وہ کہتے ہیں آپ استری سے سکائی کر رہے ہیں. اس مقام پہ جاتی جس قوت مدافعت کی وجہ سے بیماری جڑ پکڑی تھی, تو یہ جا کے اس قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہے, جس سے شفا کا عمل صحیح ہو جاتا ہے, انسان صحت یاب ہو جاتا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی قسم کا درد نہیں جا رہا, بے شک دوا کھانا چاہیے, ڈاکٹر کی میڈیسن لینی چاہیے, اس کے علاوہ آپ یہ کریں گے جلدی افاقہ ہوگا. اچھا, مطلب آپ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ ریکی مطلب ایک سپورٹنگ آپ لے لیں, اور آہستہ آہستہ وہ میڈیسن اور وہ دونوں چیزیں سونے پہ سہاگا کا کام دے. کوئی نقصان نہیں ہے, کچھ نہیں, 2 سے 3 دفعہ آپ کر سکتے ہیں, 4 دفعہ کر سکتے ہیں, اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. نیند نہیں آ رہی تو ہم وہی ٹیکنیک بتاتے ہیں, کریں نیند آ جائے گی. اور واٹ اباؤٹ لیول 2؟ لیول 2 کیا ہے؟ لیول 2 جو ہے, جیسا کہ آپ ابھی یہاں ہیں, آپ گھر چلیں گی, دور چلے گی, تو میں آپ کی کچھ ایک تصویر لوں گا, اس میں نام لکھوں گا, مدر کا نام لوں گا, گھر سے ہیلنگ بھیجوں گا آپ کو. اچھا, اور ہیلنگ جائے گی. لیول 2 سے دور بیٹھے افراد کا علاج کر سکتے ہیں. سب مثبت کام کے, منفی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر پودا مرجھا رہا ہے تو آپ پودوں کو ریکی کریں گے لیول 2 سے. اچھا, دور ہاتھ ہٹا کے دیکھے گا پودا آہستہ آہستہ آ جائے گا. میں کئی چینل میں بتا چکا ہوں. اسی طرح سے جیسا فرض کر لی کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ پانی میں ریکی کر دیں. اچھا, اتنا پاور آ جائے گا, پیے گا, انشاءاللہ اس کا درد, پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح کوئی دور جا رہے ہیں بیچارے, تو آپ شہد میں یا زیتون کے تیل میں ریکی کر دیں, تو وہ ٹرانسفر اس میں جا کے درد وغیرہ میں لگا افاقہ. مگر وہ انرجی ہم حاصل اپنے ہاتھ سے ہی کریں. ہاتھ سے کریں. ریکی پانی کے اندر بھی مطلب ہاتھ کے ہی تھرو وہ ریکی ہوگا. لیکن یہ لیول 2 ہو گیا, یعنی کہ آپ دور بیٹھے ہوئے لوگوں کا علاج جو ہے, اگر اس کی تصویر آپ کے پاس ہے اور مدر نیم اور اس کا رشتہ نہیں آ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر میں 12 سال ہو گئے میں موم بتی چارج کر کے دیتا ہوں. میری ٹیکنیک, اور کسی کی نہیں پاکستان میں. اچھا, موم بتی چارج کر کے دیتا ہوں, اور میں اجازت جو دیا ہوا ہوں وہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہوں گے,
اس سے آپ چارج کرائیں گے. اگر کوئی دوسرے کر رہے تو ان کو نہیں آتا. نہیں, وہ تو ایک سلسلہ ہوتا ہے محمود عالم صاحب کے, جو چیز آپ کے پاس سے آپ نے اجازت دی, کہ ہم وظیفوں میں بھی ہمارے یہ دور سے روشنی تک دین اسلامی بھی ہے. یقین جانے وہ 40 موم بتی آپ چارج کر کے دے دیں. اگر نظر لگی ہوئی ہے, کوئی حسد ہے, کوئی الٹی سیدھی چیز روحانی مسئلہ ہے, تو وہ موم بتی چارج کر کے میں دیتا ہوں. تو وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے جلانی پڑتی. اول دیکھیے جو بھی موم بتی ہوتے ہیں وہ اس میں موم بچتا ہے. اگر کوئی نظر لگی ہو, کوئی حسد ہو, کوئی ایسا, تو موم نہیں بچے گا, بالکل صفا ہو جائے, موم ختم ہو جائے, بالکل نظر نہیں آئے گا. کیا آپ کوئی خاص وظیفہ پڑھتے ہیں یا وہ ریکی کی ہی فارم ہے, یا یہ ایک الگ سے آپ نہیں, ریکی کی تھرو ایک وظیفہ ہوتا ہے. ہاں, بہت زبردست ہوتا ہے. جب موم بچنے لگے گا آپ کے مسئلے حل ہونے لگے. اسی طرح بے تحاشا بچیوں دیا, رشتے آ گئے, شادی ہو گیا ہے نا, فلیٹ نہیں بک رہا, مکان نہیں بک رہا ہے, برکت نہیں ہو رہی, نوکری نہیں ہوئی ملی, یہ مل رہا, بہت مسئلے مسائل انسان کے ساتھ ہے. تو وہ اولاد نہیں ہوئی. تو ابھی بھی دیکھیے, ابھی ریسنٹلی میں نے ایک صاحب آئے تھے, 4 بیٹیوں کا رشتے کا مسئلہ تھا. تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیے میرے اوپر نہیں, سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے, صحیح اوپر والی کی ذات ہے, ہم بھی اسی سے بولتے ہیں. تو ہم نے 40 موم بتی دیا, 30 موم بتی ابھی پرچہ رکھا ہوا میرے پاس, 30 موم بتی ان کا رشتہ آگے لے کے بھائی جنوری میں شادی محمود صاحب, پھر دوسری بیٹی کے لیے لے کے آتے. تو امیزنگ سی بات ہے کہ موم بتی. اسی طرح میرے پاس کینیڈا سے لوگ موم بتی لے کے گئے, آ کے لے کے گئے, امریکہ سے, یوکی سے, سب وہ سب اللہ تعالیٰ مسئلے حل کرتا. میں بس چارج کر کے دے دیتا ہوں, قدرت کام کرتی. دیکھنے کی حیرت کی بات ہے کہ کس طرح کام کرتی. کوئی بھی مسئلہ ہے, اگر اندر کوئی لگتے آواز آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, آپ جلائیں, نیگیٹو چیز ختم ہو جائے گی, 40. نیگیٹیوٹی ختم. ہاں بالکل, موم بچنے لگے گا, آپ کے مسئلے حل ہونے لگے. موم نہیں بچتا, آپ دیکھیں گے, اور وہ موم بتی دیر لمبی مدت تک جلتی ہے. عام آدھا 1 گھنٹے میں جل کے ختم ہو جائے گی. صحیح. ابھی ایک خاتون فون کری, سر 14 گھنٹے موم بتی جلی. 14 گھنٹے نارمل جو عام, ہاں, یہ 9-10 انچ لمبی, 9-10 انچ لمبی والی جی. تو میں نے بولا اس کو بجھانا نہیں. کہنے سر ہم لوگ کہیں جا رہے, میلہ رہے ہیں, تو جلانے کے لیے تو رات کو جلانے کے لیے کہتا ہوں, لیکن وہ جیسا مٹی کے گملے نہیں ہوتے اس کے اندر اگر گرے گی تو اسی میں گرے گی. ہوا وغیرہ نہیں چلنا چاہیے. آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ نیگیٹو چیز وہ شک کر لیتی ہے. ہاں بالکل نہیں بچے گی. جلا 40 دن میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں, کیا وسیلہ بن جاتا ہے, بالکل صحیح. میں پتہ بھی نہیں چلتا. صاحب آپ نے کہا کہ واقعی کہ اللہ تعالیٰ ہی برکت ڈالتے ہیں, اور وسیلہ انسان ہی بنتا ہے, اور وسیلہ کچھ بھی بن سکتا ہے. وہ جس کو کہنا چاہیے نا کہ شفا دینے پہ آئے رب تو مٹی خاک سے بھی دے دیتا ہے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. محمود عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں, اور پھر محمود عالم سے مزید پوچھتے ہیں کہ وہ اور کیا کیا ہمارے لیے لے کر آئے آپ کو بتانے کے لیے, کن کن طریقوں سے علاج اس طرح ہو سکتا ہے. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے مسکراتا دن اور سیگمنٹ ہے روح سے روشنی تک. محمود عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ مشہور ریکی ماسٹر ہیں. 12 سال سے اپنا کلینک رن کر رہے ہیں, جس کا نام ہے ریکی ہیلنگ اینڈ تھراپی سینٹر. اور نہ صرف ریکی بلکہ اور مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں, یعنی کہ جس میں شامل ہے ایکو پریشر, EFT, NLP, ہپنوسس, اسٹریس اینگزائٹی, ڈپریشن کے علاج اور بہت کچھ. بات ہو رہی تھی موم بتیوں کی. انہوں نے بتایا کہ 40 موم بتیاں لے کر وہ اس کو چارج کر کے اگر مریضوں کو دیتے ہیں تو وہ اس میں کچھ ایسی پاورز ریکی کے ساتھ کچھ ایسا اسپیشل کچھ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کے بہت سارے مسائل, جس میں شامل ہے شادیاں اور بیماریاں, نظر, حسد, کاروبار کا نہ چلنا, یہ سب شامل ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وسیلہ انسانی بنتا ہے, اور کسی بھی طریقے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں. جی محمود عالم صاحب, مزید آپ کیا اس پہ اور اپنے بارے میں؟ اسی طرح سے سمجھ لے لیول 2 سے اور بھی ہے, جیسا کہ موم بتی دے دیے, پانی میں کر کے دے دیے. لیول 2 میں آ رہا ہے. ہاں لیول 2 میں آ رہا ہے. لیول 2 سیکھنے کے بعد آپ بہت کچھ مائنڈ سے کرتے. دیکھیے ہم مجھ سمیت ہم نہ زیادہ تر زبان استعمال کرتے ہیں اپنے لوگ, جو ہے باہر کے مغربی ممالک لوگ دماغ استعمال کرتے ہیں. صحیح. اگر میں ایک چیز بتاتا ہوں, اگر آنکھیں بند کر کے, ایک ٹیکنیک اور بتا دیتا ہوں, آنکھیں بند کر کے 100 سے الٹی گنتی گنے, ریلیکس ہو کے سونے سے پہلے آپ کو کیا چاہیے, شادی کا مسئلہ کوئی اور مسئلہ, یہ بچیوں کو ٹپ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ روزانہ وہ تصور میں لائیں پوزیٹو کہ یہ کام ہو گیا ہے, روز کریں, کرتے رہے, ایک دن ہو جائے گا. مطلب 100 سے 1 تک ہمیں کیا الٹی گنتی گنتے ہوئے سوچنا ہے کہ ہمارے کام ہو گیا؟ نہیں, الٹی گنتی گننے کا جب 1 میں آ جائیں گے تو آپ انہیں تصور میں دیکھنا ہے, جیسا ٹی وی دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر, جیسے میں 199 کر کے آستے سے
اس الٹی گنتی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ڈیپ میں جاتا ہے. جی محمود عالم صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 1 to 100 تو ہم فوراً کاؤنٹ کر لیں گے کہ 1 2 3 4، لیکن اگر ہم اس کو ریورس میں کریں گے تو ہمیں سوچنا پڑے گا. اسی سوچ سے ہماری ڈیپتھ جو ہے آپ ڈیپ میں جاتے ہیں. جب تک دیکھیں کوئی بھی کام ہو آپ ریلیکس ہو کے نہیں کریں گے نہیں ہوگا. دماغ تخلیق کرتا ہے، ہر چیز تخلیق کرتا ہے. آپ کو کیا چاہیے، آپ سونے سے پہلے 100 سے 1 تک آہستہ آہستہ، جیسے 100 99 90 سلو آپ نیچے آئیے. جب 1 تک آ جائیں گے تو آپ تصور میں دیکھیے وہ چیز آپ کے پاس آ گئی ہے. فرض کر لے آپ کوئی بھی ایسی چیز چاہتے ہیں، اب میں کوئی نام لوں گا تو لوگ شروع ہو جائیں گے. مطلب جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں، نوکری نہیں مل رہی تو آپ تصور باندھیں کہ کسی آفس میں آپ بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں، روز کریں. اسی طرح شادی کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، روز کریں گے. کہاں سے آئے گا یہ چھوڑ دیں، آپ تصور تو ذہن میں باندھیں. جب یہ تخلیق ذہن میں ہو جاتی چیزیں، پھر اب دیکھیں مثال کے طور پر جیسا یہ میز ہے، سب سے پہلے کہاں بنی؟ دماغ میں بنی. صحیح. اس کے بعد آپ نے کاغذ میں بنایا، پھر مٹیریل سے تیار. تو ہر چیز مائنڈ میں بنتی ہے. ہم زبان میں مطلب اللہ تعالیٰ کی بھی مدد شامل. بالکل بالکل. جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیوں بیٹھا ہے، کیا چاہ رہا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا. جیسا علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. بہت بہت شکریہ آپ کا محمود عالم صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں، اور اسی شعر کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور ہمارے پروگرام میں آپ آئیے گا اور مزید کچھ ہمیں معلومات فراہم کیجیے گا. ایسے ہر مہینے کی ورکشاپ ہوتی ہے، ہر مہینے کسی کو بھی سیکھنا ہے آپ کے تھرو رابطہ کر لیں. محمود عالم صاحب کے نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے، اور ضرور آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے کوئی نیند کا مسئلہ ہے، تمام بیماریوں کا اگر آپ آلٹرنیٹو تھراپیز پر بھی ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور ہر سب کچھ آنا چاہیے، کم سے کم نوحہ ہونی چاہیے تھوڑا بہت. ہر فیلڈ میں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں اور کرتے رہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مسکراتا دن. پھر کسی اگلے پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ مسکرائیں گے آپ کے ساتھ. دیکھنا مت بھولیے گا پروگرام مسکراتا دن. Audio Jungle. Audio Jungle.